قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے حوالے سے جو وعدہ فرمایا ہے، سورہ حدید ورس 10 میں رب تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے حوالے سے جو وعدہ قرآنی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان سب سے اچھے انجام کا وعدہ کر رکھا ہے، اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ توبہ میں رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، یہ وہ طبقہ ہے صحابہ کرام کا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ وہ طبقہ ہے جو اللہ سے راضی ہیں، وَرَضُوا عَنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، نقل فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کا خیال رکھنا، اور پھر اس زمانے کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، ان کی بھی حفاظت کرنا، پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کی بھی حفاظت کرنا۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے جابیہ کے دروازے پہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور پھر صحابہ کے ساتھ جو ملا ہوا زمانہ ہے ان لوگوں کے معاملے میں بھی، اور جو ان کے ساتھ ملا ہوا زمانہ ہے ان لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، سنن نسائی، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں اور امام طبرانی نے موجم الاوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کی عزت کرو، اور میرے صحابہ کے ساتھ جو ملا ہوا زمانہ ان کی بھی عزت کرو، وہ جو لوگ اس میں بستے رہے اس زمانے میں، اور پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا زمانہ ہے ان میں جو لوگ ہیں ان کی بھی عزت کرو۔ حضرت اوین بن سائدہ روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، امام طبرانی نے موجم الاوس میں نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعلنی منہم وزراء واصحابا وانصارا، بے شک رب تعالیٰ نے مجھے اپنے پسندیدہ رسول کو اختیار کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا، پس اس نے میرے لیے ان میں وزراء بنائے، قریبی رشتہ دار بنائے اور مددگار بنائے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار اب میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، لا تسبوا اصحابی، جامع ترمذی میں آتا ہے میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا، اور جو صحابہ کرام کو گالی نہ دیں، برا بھلا کہیں، آقا علیہ السلام فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ صحابہ کرام میں اہل بیت اطہار بھی آتے ہیں، یہ عقیدے کو کلیئر رکھیں، اہل بیت اطہار الگ نہیں ہیں، یہ جتنی شان بیان کی ہے صحابہ کرام تو ان میں ہیں، لیکن اہل بیت اطہار بھی ان میں شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی سارے صحابہ ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ صحابہ کرام کے ادب و احترام، ان کی حفاظت، ان کے بچاؤ کے لیے، ان کے احترام کے لیے بیان فرمایا، اسی طرح آقا علیہ السلام نے اس امت کو عرفہ کے دن
جو وصیت فرمائی تھی وہ کیا تھی کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کون سی دو چیزیں تھیں؟ آقا علیہ السلام خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہمارا دو عظیم چیزیں اگر تم ان کا دامن تھام کے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. تم صراط مستقیم پر رہو گے. ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت، میری عطرت، میرا خاندان. عطرتی آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا خاندان. تو جو حضور کا خاندان ہے ان کی محبت بھی لازم ہے، ان کا ادب و احترام بھی لازم ہے.